أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. میرے بندوں کو بتا دو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میرا عذاب وہ بہت دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، عزت اور عظمت، ریاست اور حکومت کے لائق فقط ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات خاص ہے۔ لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہو امام المرسلین، امام الہدا، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ یہ ماہ رمضان اصل میں ماہ غفران ہے۔ اس مہینے میں کائنات کا رب، میرا اور آپ سب کا رب، اپنے بندوں کے اوپر نہایت ہی مہربان ہے۔ اور یہ بابرکت اور برگزیدہ گھڑیاں دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ نفوس جو رمضان کے آغاز میں ہی اپنے رب کو منا لیتے ہیں، اور کچھ غافل دل جو ہیں وہ اللہ کی ذات سے اس کی اس قدر مہربانی کے باوجود دور ہی دور جاتے ہیں۔ مجھے ضیاء بھائی نے یعنی مسجد کی انتظامیہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں اس جمعہ میں توبہ کے حوالے میں چند باتیں بتا دیں۔ تو اللہ رب العزت کے اس پاک کلام میں سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50 آپ کے سامنے بھی ترجمہ تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت کے دو پہلو بیان ہوئے ہیں، ایک اللہ کی رحمت کا، اس کی محبت کا، اس کی مودت کا، اور دوسرا پہلو نافرمانوں کے لیے، سرکش شیاطین کے لیے، اور اللہ کی احکام کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ، اس کا انتقام اور اس کا عذاب وہ بھی بہت بڑا ہے۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقولہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گورنرز کو خطوط لکھتے تو ان کو ایک بات شروع میں ہی لکھ دیتے، فرمایا کرتے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے آپ کا محاسبہ اس دنیا میں ابھی سے خود ہی کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے تمہارا محاسبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے وقت ہے۔ لوگوں کی امانتیں، لوگوں کے مال تمہارے پاس آتے ہیں، اس لیے میرا آرڈر، میرا حکم، میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم حاسبو قبل ان تحاسب،
اپنے آپ کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وزنو، اور اپنا وزن، اپنے اعمال کا وزن، اپنے افعال کا وزن، اپنے کردار کا وزن، انفسکم، خود بخود ہی تول لو اپنے آپ کا، قبل ان توزنو، قبل اس کے کہ تمہارا وزن قیامت والے دن تولا جائے۔ وتزینوا للعرض الاکبر، اور سب سے بڑی ہیبت ناک پیشی والے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ ہر خط کے اندر یہ جملہ آپ لکھتے تھے۔ تو دوستو، ہم دن بدن اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اپنی موت کی طرف، برزخ اور قبر کی طرف جا رہے ہیں، حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ آخرت بڑی تیزی سے دوڑ رہی ہے ہماری طرف، اور دنیا بڑی تیزی سے منہ موڑ کے جا رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، اتنی بے وفا ہے کہ یہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے، واقفوہم، آج ذرا روکو ان کو، کھڑا کر لو، روک لو ان کو، انہم مسئولون، آج ان سے چند باتیں ہوں گی، ان کو کچھ سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کے قدم قیامت والے دن اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے، حتی یسأل عن خمس، حتیٰ کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے لیں۔ 5 باتوں میں انسان کی زندگی، اس کی جوانی، خاص طور پہ اللہ نے جوانی کا الگ حساب لینا۔ مال کے بارے میں، لیا کہاں سے، لگایا کہاں پہ، لیا کیسے، خرچ کیسے کیا، اور انسان کے عمل کے بارے میں باز پرس ہونے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان قرآن حکیم کی 2 آیات میں اپنے 2 پہلو بیان کیے۔ فرمایا کہ نبی عبادی، میرے بندوں کو بتا دو میرے بارے میں، انی انا الغفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میری ذات بہت زیادہ بخشنے والی ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ لیکن اس بات کو کبھی نہ بھولنا، کبھی شیطان یہ وسوسہ نہ پیدا کر دے کہ بس وہ غفور الرحیم ہے، بس وہ سب کو بخش دے گا۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس رحمت کے ساتھ ساتھ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب وہ بہت دردناک ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، جس عذاب کو اللہ کی ذات دردناک کہے، وہ عذاب کتنا درد والا ہوگا۔ کائنات کے ساری طاقتیں مل کے اس طرح کا عذاب نہیں دے سکتی جس طرح کی اللہ کی سزا ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کسی نے آج تک عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہوگا۔ اس قدر شدید، ہولناک، ہیبتناک عذاب۔ اور اللہ فرماتے ہیں میری جیل جو ہے اس جیسی جیل کائنات میں نہیں۔ لیکن دوستو، اس میں ایک بات کہ اللہ رب العزت نے کئی ایک مقامات پہ انسانوں کو، وہ انسان جو گناہوں سے لت پت ہیں، برائیوں سے اپنے نفس کو گدلا کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کا نام لے کے ان کا تذکرہ فرمایا، لیکن ان کو بھی اپنے بندے فرمایا۔ فرمایا نبی عبادی، میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دے دیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے انسانوں کے لیے، یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے ہمارے لیے کہ ہم انسان ہیں، انسانی آدم کے بیٹے، غلطیاں، تقصیرات بے شمار، سیئات اندازہ ہی نہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں خود انسان کو علم نہیں کہ میں نے جو منہ سے کلمہ نکالا ہے وہ میرے ہاں اگر جرم نہیں، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن اس مالک کے ہاں پتہ نہیں وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔
ایک ایک بات، ایک ایک قول، ایک ایک کلمہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کتنے گناہ آج کیے ہیں۔ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، صبح سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیے، لیکن وہ اللہ کی ذات خوب جانتی ہے۔ وہ اعلم منا، ہمارے نفس کی تقصیرات کو ہم سے زیادہ جاننے والا اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں بھی انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، گنہگار انسانوں کا، تو فرمایا نبی عبادی، میرے بندے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ویسے تو ساری مسجدیں ہیں، لیکن مسجد الحرام، بیت اللہ العظام، بیت اللہ شریف کی عظمت دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ اللہ نے اپنا نام لگا دیا۔ سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن محرم کے ساتھ اللہ نے اپنا نام لگا کے فرما دیا شہر اللہ المحرم۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی طرف اپنی نسبت فرما دیں تو وہ چیز بڑی عظمت والی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی عظمت کے کیا کہنے، ہم جیسے بھی ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، انسان ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اپنا کہا ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے اس میں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے پیغمبر میرے ان بندوں کو بتا دیں جو ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پہ گناہ کر کر کے، بڑے بڑے پاپ کر کر کے نا امید ہونے والے ہیں۔ کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب اللہ کے ہاں ہمارے لیے بخشش نہیں ہے، نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ان بندوں کو بھی جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر کر کے نا امیدی کے کنارے پہ کھڑے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ تمہیں میری رحمت کی وسعت کا علم نہیں میرے بندو، کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ میرے دربار میں، میری بارگاہ میں کسی کے لیے کوئی نا امیدی نہیں ہے۔ یہ نا امیدی خود کفر ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی ہے، مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں کی اولاد ہیں، کہتے ہیں کہ رب ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ اس سے بڑا کفریہ کلمہ مجھے بتائیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن حکیم کا انکار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور تو کہتا ہے کہ رب میری سنتا نہیں۔ کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک جملہ مجھے بتا دیں کہ اللہ نے کسی بندے سے کہا ہو کہ میں نے تمہیں نہیں بخشنا۔ وہ بخشش کا طالب ہو، اس کے اندر تڑپ ہو، طلب ہو معافی کی، اللہ کی رضا کی، اخلاص ہو، تو اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع۔ یہ کہنا کہ رب ہماری سنتا نہیں، یہ بہت بڑا کفر ہے۔ اسی کفر سے انسان جو ہے وہ رب سے منہ موڑ لیتے ہیں اور مخلوق کو سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب شیطان ان کو یہ وحی کرتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان بھی پھونکے مارتے ہیں، وہی وسوسے ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، ان کو پھونکے مارتے ہیں کہ رب ساڈی نہیں سندا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی گناہ ہوں، جس قدر انسان گناہوں سے لدا ہوا ہو، ایک دفعہ اخلاص سے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور انسان کہتا ہے رب سنتا نہیں۔ رب سب کی سنتا ہے دوستو، کسی کو نہیں موڑتا،
شیطان موڑتا ہے انسانوں کو اللہ سے ہٹا کے بندوں کی طرف، مخلوق کی طرف، حجر پرستی، شجر پرستی، ان کے اوپر امید ہے، اور حی قیوم، ہمیشہ زندہ رب، اس کے بارے میں نا امیدی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ نے تو نہیں فرمایا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تو اس احساس سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ میرے بندے کو یہ احساس ہو گیا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو میرے گناہ معاف کرے۔ اللہ تو اس بات سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ رب میری سنتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے سنائی مجھے کب ہے؟ ذرا سنا تو صحیح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، جناب حضرت ابو امامہ الباہلی وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بندہ جب دعا کرتا ہے نا تو کرتا کرتا کہتا ہے یا ارحم الراحمین، اللہ کا ایک فرشتہ مقرر ہے وہ اسے فوراً جواب دیتا ہے کہ ان ارحم الراحمین قد اقبل علیک فاسأل، جس ارحم الراحمین بہت زیادہ مہربان رب کو تو نے پکارا ہے وہ تیری طرف متوجہ ہیں، اس کی توجہ تیرے اوپر ہے، فاسأل، سوال تو کر، مانگ تو صحیح۔ تو نے ایک دفعہ اللہ کو پکارا اور اللہ کا فرشتہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہے فاسأل قد اقبل علیک، اس ذات نے تیرے اوپر مکمل توجہ کی ہے، کر توبہ کر، سوال کر، مانگ اللہ سے۔ مسجدیں خالی ہیں اور مخلوق پرستی کے اوپر اتنا ہجوم ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ رب ساڑی سنتا نہیں۔ یہ ساری کی ساری کفریہ باتیں شیطان کی وہی ہے جو انسان کو اللہ سے نا امید کر کے مخلوق کے اوپر ساری امیدیں لگا دیتی۔ یہ ایمان کی نفی ہے دوست، ایسے بندے کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کا رب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ اکتاتا ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ غصہ کرتا ہے، نہ ہی کبھی اسے یہ بات ناگوار گزری ہے کہ بار بار میرا بندہ مجھے کیوں بلا رہا ہے۔ اس رب کو چھوڑ کے اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جب انسان جھکتا ہے اور اس کو رب جیسا سمجھ لیتا ہے تو یہ کس قدر بڑی زیادتی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بندوں کو میرے بارے میں بتا دیں کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ کس قدر مہربان اللہ تعالیٰ؟ اللہ رب العزت تو ایسے لوگوں کی بھی سنتا ہے جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی زیادتی، سب سے بڑی ناانصافی اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے، اور وہ اللہ کا کفران نعمت کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو غیروں کی طرف منسوب کرنا اور اللہ کی مخلوق کو خالق جیسا سمجھنا، اس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے جو انسان کرتے ہیں، انہیں مشرک کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دعوا اللہ، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب یہ مشرک میرے ساتھ شریک کرنے والے، میرے سب سے بڑے دشمن، میرے ساتھ شرک کرنے والے، جب یہ سمندر میں کشتی کے اوپر، بحری جہاز کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اس وقت خالص ہو کے مجھے پکارتے، اس وقت دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں جس طرح کے پکارنا چاہیے، جس طرح کے حق ہے، توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شرک کی ملاوٹ کے بغیر۔ اللہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ اس بونچال سے، اس بول سے، اے اللہ ان اونچی اونچی پہاڑوں جیسی لہروں سے اگر کوئی بچا سکتا ہے اس سمندر میں تو وہ صرف اللہ ہے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ مجھے مخلص ہو کے مشرک بھی پکارتے ہیں نا تو میں ان کی بھی سن لیتا ہوں۔ ان کی ڈولتی کشتی، الٹتے ہوئے بحری جہازوں کو جب میں کنارے پہ لگاتا ہوں، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور ان کی حالت دیکھ لو، مجھے علم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب سمندر میں ہوتے ہیں تو مجھے اخلاص سے پکارتے ہیں۔
توحید کے ساتھ کسی کا نام نہیں لیتے، خیال بھی نہیں لاتے، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پہ بچا سکتا ہے تو آسمان والا رب بچا سکتا ہے۔ مخلصین اس وقت اخلاص سے پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے علم ہوتا ہے، پھر بھی جب میں ان کو نجات دے دیتا ہوں، ان کی بیڑی پار لگاتا ہوں، اذا ہم یشرکون، باہر نکلتے ہی میرے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ مشرک بھی جب خالص ہو کے توحید والا عقیدہ لے کے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی بھی سنتے ہیں، اور گناہ گار انسان سمجھتا ہے کہ رب میری سنتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تو انسان ہے، تمہیں تو اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ اے انسان تو سوچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کے بیٹے کو بڑی عزت دی ہے، بڑی تکریم سے اس کو نوازا ہے۔ اس کے کھانے دیکھیں سب سے اعلیٰ، لباس، رہائش، خوراک، اس کی بول چال، اس کا شعور، دماغ، فکر، اس کی قد کاٹ، آپ دیکھیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور اللہ کی مخلوق، درندے، وحوش، جو اس انسان کو ایک دفعہ دبوچ لیں تو اس کی تکہ بوٹی ہو جائے، وہ جھک کے چلتے ہیں، جھک کے کھاتے ہیں۔ ان کی خوراک دیکھو، ان کی پوشاک دیکھو، ان کے لباس دیکھو، ان کے مکان دیکھو۔ اے میرے بندے، ہم نے تمہیں کتنی عزت دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹے کو بہت عزت دی۔ یہ جھکتا نہیں، اس لیے اللہ کو پسند نہیں تھا کہ یہ میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکے۔ اللہ نے اس کو ایسے خوبصورت وجود سے نوازا، سیدھا کھڑا ہو کے چلتا ہے، بڑے تمدن سے، بڑی تہذیب سے بیٹھ کے ہاتھوں سے نوالا اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے، یہ کہیں کسی کے سامنے جھک نہ جائے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو کمال کی صورت سے، حسن و جمال سے نوازا ہے۔ اس طرح کا چہرہ، اس طرح کی قد و قامت، اس طرح کی جسامت دکھاؤ نہ کسی کی ہے۔ لیکن انسان کو دیکھیں کہ اس نے اللہ کی کیا قدر کی ہے، یہ کتنا نہ قدرہ ہے اللہ کا۔ اللہ نے قرآن میں شکوہ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، میرے بندو جس طرح کی میری قدر کرنے کا حق تھا تم تو وہ ادا ہی نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکے۔ تم نے میری قدر نہیں کی، میں نے تمہاری بڑی قدر کی ہے۔ کبھی کسائی کے پھٹے پہ جانوروں کے اعضاء، ان کا گوشت، ان کا جسم لٹکا ہوا دیکھو، کبھی سڑکوں کے اوپر مردار جانوروں کی ہڈیاں اور ان کے پنجر دیکھ کے عبرت حاصل کر لیا کرو کہ اس اللہ نے تمہیں کتنی عزت دی ہے۔ اس اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جیسا بھی ہو، لیکن اللہ دنیا کے سامنے آپ کو رسوا نہیں کرتے۔ جنازہ پڑھا جاتا ہے، چاہے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی بندے نے، لوگ اس کو غسل دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کو کفن پہناتے ہیں اس اللہ مہربان کے حکم سے، اس کو چارپائی کے اوپر لٹاتے ہیں اس ارحم الراحمین ذات کی وجہ سے، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اسے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اسے قبر میں بڑی تکریم سے اتارتے ہیں۔ قبر میں بندے اور رب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کے سامنے اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اور انسان تو کتنا نہ قدر ہے اللہ کا، تمہیں پتہ نہیں اللہ کی نافرمانی اللہ کی بے قدری ہے۔ اپنے نفس کی، اندر والے شیطان کی، ہوائے نفس کی اتباع کرتے ہو، اپنے من کو راضی کرتے ہو، اور جس ذات کے ہاتھ میں تمہاری زندگی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اس کی قدم قدم پہ نافرمانی کرتے ہو، کیا یہ اللہ کی عزت ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قسم ہم انسانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، اللہ کسی کو موڑتے ہی نہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ رب ہماری سنتا نہیں۔ اللہ نے جب مخاطب کیے ہیں گناہگار بندوں کو تو سب سے پہلے انہیں اپنا بندہ قرار دیا کہ میرے بندے، وہ بندے جو اس قدر گناہ کر چکے ہیں کہ اب انہیں اپنی بخشش کا امکان نظر نہیں آتا، ان کو میرا پیغام دے دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو میں بات کر رہا تھا، انسان تو انسان ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کا رتبہ اور مقام ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت تو اپنی حقیر سی مخلوق اس کی بھی رد نہیں کرتے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اللہ نے ان کو حکمرانی دی، انسانوں کے اوپر بھی، ہواؤں کے اوپر بھی، فضاؤں کے اوپر بھی، دریاؤں کے اوپر بھی، وہ پرندوں کے اوپر بھی حکمران تھے، درندوں اور وحوش کے اوپر بھی ان کی حکمرانی تھی۔ پوری دنیا کی اللہ نے ان کو حکمرانی عطا فرمائی۔ ہوا کو آرڈر دیتے تھے، ان کے عرش کو لے کے، ان کے تخت کو لے کے جہاں چاہتے وہ پہنچا دیتی۔ جن بھی ان کے تابع تھے، اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن اللہ کی آزمائش آئی۔ قحط سالی کا دورہ تھا، عرصہ بیت گیا، بارش آنا بند ہو گئی، اللہ کی خلقت بوند بوند کو ترس گئی۔ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، فرمایا نکلو اس تعیش والی زندگی سے، ان آرام دہ سہولیات سے، ان رہائش گاہوں سے نکلو باہر اور عاجزی اختیار کرو۔ آؤ نکلو کھلے میدان میں، کسی جنگل میں جا کے اپنے ناراض رب کو منائیں، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ لے گئے، انسانوں کو باہر نکالا، جا رہے تھے، فمر علی نملۃ، گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی، جس کو آپ کیڑی کہتے ہیں، چیونٹی مستلقیۃ علی کفاہا، وہ گدی کے بال لیٹی ہوئی ہے، رافعۃ قوائمہا الی السماء، اپنے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بازو اٹھا کے اللہ کو پکار رہی ہے۔ وہی تقول، اور وہ چونکہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، حشرات کی زبان بھی جانتے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ کیڑی، وہ نملہ، وہ چیونٹی اللہ سے کہہ رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں ایک چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہیں، لیس لنا غنی عن رزقک، اے اللہ ہماری بس بے بسی کا عالم تو خوب جانتا ہے، حقیقت بات ہے کہ تیرے رزق کے سوا ہمارا چارہ کوئی نہیں، اگر تو نے پانی نہ دیا تو اے مولا کریم ہم سب کے سب جتنی مخلوقات ہیں ہم زندہ نہیں رہ سکتے، تیرے علاوہ کون ہے جو ہمیں رزق دے، پانی دے۔ یاد رکھنا جب آسمانوں سے پانی برسنا بند ہو جائے تو زمین بھی اپنا پانی نیچے لے جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ ملک کی آخری آیت میں لوگوں کو عبرت کے طور پہ بتایا، لوگو اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، یہ میٹھا، شیریں، ٹھنڈا پانی، بڑا قابل قدر اور قیمتی پانی جس کو تم ضائع کرتے ہو، گٹروں میں، نالیوں میں بے قدری سے اس کا ضیاع کرتے ہو، اگر میں اس میٹھے شیریں پانی کو نیچے لے جاؤں زمین کی تہوں کے اندر، تو کون ہے جو میرے علاوہ تمہیں میٹھا پانی دے؟ آسمانوں سے پانی بند، بارش بند، اور زمین نے بھی اپنا پانی بند کر دیا۔ لوگ ترس گئے، چنانچہ صلاۃ استسقاء کے لیے باہر نکلے اللہ سے مانگنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، سلیمان علیہ السلام نے بڑے غور سے اس کی دعا سنی، فرمایا ارجعوا قد سقیتم بدعوت غیرکم، آؤ بھی واپس چلیں، آؤ نکلو یہاں سے، اللہ نے تم سے پہلے ایک چھوٹی سی مخلوق کی دعا قبول کر لی۔ آپ ان جانوروں کو دیکھیں گے، ان حشرات کو دیکھیں گے، ان وحوش کو دیکھیں گے، ان مخلوقات کو دیکھیں گے، اللہ کی قسم سوائے انسان کے میں نے کبھی کسی مخلوق کو نہیں دیکھا کہ وہ مخلوق کے سامنے سجدہ ریز۔ کسی مخلوق نے مخلوق کے سامنے آج تک سر نہیں جھکایا، کسی مخلوق نے مخلوق کے سامنے تذلل اور عاجزی اختیار نہیں کی۔ اللہ اکبر، وہ انسان ہی ہے جس کو اللہ نے اتنا عالی شان مقام دیا، یہ گرنے پہ آئے تو درندوں کے آگے، پرندوں کے آگے، وحوش کے آگے، پتھروں کے آگے گر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے تو اس کو بڑی عزت دی تھی،
لیکن یہ اپنی بدعمالیوں کے سبب نیچے جا گرتا ہے۔ اس نملہ کی اللہ نے دعا سنی، فرمایا آؤ بھی چلو، اللہ نے تم سے پہلے ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک چھوٹی سی کیڑی کی دعا اللہ نے سن لی ہے، نملہ کی، چیونٹی کی، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس توحید والی دعا کی برکت سے پوری کائنات میں اللہ کی رحمت برسے گی۔ اللہ اس کیڑی کی، چیونٹی کی سن سکتا ہے تو اے انسان تمہیں پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ رب میری سندا نہیں؟ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح۔ اللہ نے بڑے بڑے کافروں کو پیغام بھیجا، قل للذین کفروا ان ینتہوا، اے میرے پیغمبر، یہ جو بڑے بڑے کافروں کے ستون ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، میرے دشمن، ان کو بھی میرا پیغام دے دیں، ان ینتہوا، آج ابھی باز آ جاؤ، یغفر لہم ما قد سلف، آج سے پہلے جو کچھ انہوں نے کیا ہے میں نے سب معاف کر دیا۔ میرے سامنے تمہارا کوئی بھی عمل بڑا نہیں ہے، تمہارے ہاں وہ بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل، کوئی فعل، کوئی گناہ اللہ کی نظر میں کوئی بڑا نہیں۔ جب اللہ بخشنے پہ آتے ہیں تو اللہ کی بات مان لے انسان، ان ینتہوا، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان رک جائے، غلط سمت جا رہا ہے، اپنی ڈائریکشن چینج کر لے، اپنی سمت تبدیل کرے، غلط رستے پہ چلنے سے باز آ جائے، اپنے قدموں کو روک لے، ان ینتہوا، اللہ نے فرمایا ان کو بھی کہہ دو، ابو جہل بھی اگر باز آ جائے، یغفر لہم، ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور مسلمان کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ رب میری نہیں سنتا، یہ اللہ نے نہیں حکم دیا، یہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین تمہیں وسوسے ڈالتے ہیں کہ کہیں مسجد میں جا کے رب کو منا ہی نہ لے، آؤ میں تمہیں فلاں کے پاس لے جاتا ہوں، فلاں کے پاس لے جاتا ہوں، صرف رب کے پاس نہیں جانے دیتے۔ امام ابن قیم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک گھر تھا، وہاں پہ لڑائی کی آواز آئی، میں نے کان لگایا، ماں اور بیٹے کی لڑائی تھی۔ بیٹے نے اس قدر ماں کو ستایا کہ وہ بیچاری تنگ آ گئی، اس نے تنگ آ کے بچے کو دھکے دے سے گھر سے نکال دیا کہ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ اب بچہ باہر چلا گیا، غصے میں تھا، کہنا میں کبھی اس گھر میں نہیں آؤں گا، میں باہر رہ لوں گا جیسے بھی رہنا پڑے۔ بچہ تھا، کچھ وقت گزرا، اسے احساس پیدا ہوا کہ وہ ماں جو مجھے لاڈ پیار سے کھانا دیتی ہے، میں نہ کھاؤں تو وہ ناراض ہوتی ہے، اور میری فرمائش پہ بنے بنایا کھانا میرے سامنے رکھتی ہے، مجھے بستر لگا کے دیتی ہے، مجھے غسل دیتی ہے، نہلاتی ہے، مجھے تیار کرتی ہے، مجھے بستر دیتی ہے، اس طرح باہر میں رہوں گا تو مجھے کون پناہ دے گا؟ وہ مجھے گھر نہ ملا، میری مامتا مجھے نہ ملی تو میں تو مر جاؤں گا۔ بچے کے اندر احساس پیدا ہو گیا کہ میں غلط تھا، واپس آیا، دروازہ نوک کیا، ماں دروازے پہ کھڑی تھی، اسی وقت اس انتظار میں تھی کہ کاش میرا بیٹا جلدی سدھر جائے، جلدی اسے احساس ہو جائے، اسے ندامت ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، بس اعتراف ہو جائے، واپس آ جائے۔ ماں دروازے پہ کھڑی ہے، اس نے دروازہ نوک کیا، امی جان اندر آ جاؤں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ماں نے دروازہ کھولا، بیٹے کو سینے سے لگایا، کبھی اس کا ماتھا چومتی ہے، کبھی اس کا منہ چومتی ہے، کبھی اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے کہ بیٹے یہ گھر تیرا ہی ہے، تو نے کہاں جانا تھا؟ بس مجھے اتنا ہی تھا کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تیری ماں نے تیرے اوپر زیادتی نہیں کی، تو نے خود اپنے اوپر زیادتی کی، تو نے مجھے ستایا اس قدر تھا کہ میں تنگ آ کے تمہیں کہنے لگی کہ بیٹے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، جب بدر کے قیدی آئے، اس میں ایک عورت تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا، وہ بیچاری ماری پھرتی ہے، اس کو چین نہیں آ رہا، تڑپ رہی ہے کہ میرا بیٹا کہیں سے مل جائے، اس کا نام لیتی ہے، آوازیں دیتی ہے، اس کا بیٹا نہیں مل رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بے چینی دیکھی، اس کی گھبراہٹ دیکھی،
اور اس کی طبیعت کے اندر انتشار دیکھا کہ بہت پریشان ہے، قیدی خاتون ہے، وہ سب کچھ بھول گئی، اسے اپنے بیٹے کی پڑ گئی کہ میرا چھوٹا سا بیٹا کہاں چلا گیا۔ اچانک اس کو اس کا بیٹا مل جاتا ہے، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، بھینچتی ہے، اس کو چومتی ہے، اس کو بوسے دیتی ہے اور بڑا ہی پیار کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا لوگو او میرے صحابہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، اترون هذه، اس عورت کو تم نے دیکھا ہے؟ اس کا بیٹا گم تھا، یہ کتنی پریشان تھی اور اب اسے مل گیا ہے، یہ کتنے سکون میں آ گئی ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو کتنا پیار ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ طارحۃ ولدھا فی النار، اپنے ہاتھوں سے اپنے اس بیٹے کو بھلا یہ آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیارے رسول ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من هذه ولدها من ولدها، اللہ کی ذات اس ماں کے اپنے بیٹے سے پیار کرنے سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ وہ میری سنتا نہیں، تو نے سنائی ہے اللہ کو کبھی؟ کس نے تمہیں کہہ دیا کہ اللہ سنتا نہیں؟ اللہ نے تو اس شخص کی بھی سنی۔ ایک شخص مسلمان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے پیارے رسول کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ فرمایا تو نے کون سا گناہ کیا ہے بھائی؟ فرمانے لگے اللہ کے پیارے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمایا کیا گناہ کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ اللہ کے پیارے رسول کیا بتاؤں؟ دور جاہلیت میں جب بیٹیوں کو رکھنا عار سمجھا جاتا تھا، لوگ تانے دے دے کے مار دیتے تھے، اس دور میں اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی، باپ کی شفقت محبت اس کے اوپر غالب آ گئی، میں نے اس بیٹی کو پالا پوسا، وہ بڑی ہو گئی، میں نے اسے چھپا کے رکھا، لیکن بالآخر ایک دن یہ راز افشا ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بیٹی والا ہے، یہ دھی والا ہے، لوگوں نے مجھے تانے مارنے شروع کر دیے، اور اللہ کے پیارے رسول میں نے ان کے تانوں سے تنگ آ کے ایک دن اپنی بیٹی کو میں نے ساتھ لیا اور میں جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں جا کے میں نے اس بچی کی اپنی بیٹی کی قبر کھودنا شروع کی۔ وہ معصوم جان اس مٹی سے کھیلتی ہے، کھیل رہی ہے اور مجھے پوچھتی ہے کہ ابا جان آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول میں نے اپنی اس بیٹی کی جب قبر کھود لی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اس قبر میں زندہ دفن کرنے کے لیے نیچے دبایا۔ وہ بیچاری روئی، چیخی، ابا جان مجھ سے اتنے پیار کرنے والے میرے پیارے ابا جان آپ کو کیا ہو گیا؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ ابا جان میں آپ سے کھانا نہیں مانگتی، ابا جان کبھی آپ سے کھیل کے سامان نہیں مانگوں گی، ابا جان کبھی کھلونے نہیں مانگوں گی، میرے پیارے ابا جان مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ ابا جان میں آپ سے لباس نہیں مانگوں گی، میں کھانا پانی آپ سے نہیں لوں گی۔ اللہ کی قسم کسی بھی رحم دل انسان کو جب یہ واقعہ سنایا جاتا ہے تو اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ وہ بیچاری رو رہی ہے، ابا جان مجھے اکیلی چھوڑ کے جا رہے ہیں اس جنگل میں، میرا قصور تو بتا دیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بے رحم تھا کہ میں نے اس روتی چیختی بیٹی کے اوپر مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈال دی۔ اللہ کے پیارے رسول کیا اللہ میرا گناہ معاف کر دیں گے؟ رحمت للعالمین، پوری کائنات کی رحمت، آقا نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ وہ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے پیارے رسول کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دیں گے؟ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا ہاں میرے صحابی اللہ تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن بندے پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر بڑا الزام ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے اوپر بہتان باندھتا ہے کہ میں نہیں سنتا۔ میں نے تو نہیں کہا کہ میں نہیں سنتا۔ ایک اور واقعہ، ایک بدو، ایک اعرابی، ایک دیہاتی آدمی، بوڑھا شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کہنے لگا اللہ کے پیارے رسول ان لی غدرات و فجرات، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے ہیبت ناک اور بڑے ہولناک بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا اللہ وہ بھی معاف کر دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا او دیہاتی، او میرے امتی، قد غفر لک غدرات و فجرات، جب تو نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا اللہ نے تبھی تیرے سارے گناہ معاف کر دیے تھے۔ اے انسان تو پھر بھی کہتا ہے کہ رب میری نہیں سنتا، تو سنا تو صحیح۔ ہر رات کے پچھلے پہر آسمانوں سے آواز آتی ہے ہل من مستغفر، اے میرے بندو تم میں سے کوئی مجھ سے اپنے گناہ بخشوانے والا ہے؟ کسی کو معافی چاہیے؟ کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ ہل من مسترزق، کوئی رزق کا طلبگار ہے؟ وہ تو روز آواز دیتا ہے اور تو کہتا ہے کہ وہ میری سنتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تو اس قدر گناہ کرے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا اپنے گناہوں سے، پاپوں سے، کرتوتوں سے بھر دے، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے بخشش کا سوال کرے، غفرت لک، میں نے وہ زمین سے لے کے آسمان تک تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے ہی معاف کر دیے، بندہ کہتا ہے میری سنتا ہی نہیں۔ ذرا سنا تو صحیح، ذرا مانگ۔ اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول رکھے ہیں، جہنم کے اللہ نے سارے دروازے ہی بند کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا مکتوب عنده فوق العرش، اللہ نے اپنے پاس عرش کے ہاں ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہوئی ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے، ایک بات لکھی ہے، فرمایا رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت، میری مہربانی وہ میرے غصے کے اوپر مقدم ہے، سبقت لے گئی ہے۔ میں پہلے مہربانی کا معاملہ کرتا ہوں اور اس قدر مہربانی کرتا ہوں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی باز نہ آئے تو پھر میرا غصہ بھی ہے، میرا جلال بھی ہے، لیکن رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت کا معاملہ میرے غصے سے پہلے ہے۔ میری رحمت سے فائدہ اٹھا لو، غصہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو بخشوا لو۔ اور اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں دوستو، اللہ جیسی مہربان ذات کوئی نہیں اس کائنات میں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اللہ خلق الرحمت یوم القیامت، اللہ رب العزت نے ان اللہ خلق الرحمت یوم خلقها، اللہ رب العزت نے جس دن اپنی رحمت کو پیدا کیا تو فرمایا خلقها مئۃ رحمت، اللہ نے 100 حصے رحمت کے پیدا فرمائے، 100 حصے، 100 حصوں میں اللہ نے اپنی رحمت کو پیدا فرمایا، اپنی مہربانی کو۔ اس کا ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے درندے، چیر پھاڑ کرنے والے، نوچنے والے اپنے بچوں کو کتنے پیار سے اٹھاتے ہیں، کتنے پیار سے پالتے ہیں، بڑے ڈینجرس خطرناک قسم کے موذی حشرات، اور خود انسان بھی، پرندے بھی اپنے بچوں سے آپس میں کس قدر مہربان ہیں۔ ابھی یہ رمضان آیا ہے، بڑے مہربان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے روزے کے ساتھ ساتھ ایک روزہ رکھوانے کا بھی بندوبست کرتے ہیں، ایک جوڑا اپنا خریدتے ہیں، ایک ہمسائے، غریب ہمسائے کے لیے، برادری میں قریبی رشتہ دار کے بچوں کے لیے بھی جوڑے خریدتے ہیں، صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں خریدتے۔
بڑے بڑے مہربان دوست ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرواتے ہیں، لوگوں کے قرض اتارتے ہیں، بڑے مہربان لوگ پڑے ہیں۔ اور مائیں کتنی مہربان ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ یہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، ایک، اور باقی جو 99 حصے ہیں وہ اللہ رب العزت نے قیامت والے دن کے لیے خاص کر رکھے۔ اس قدر اللہ مہربان۔ اب تھوڑی سی بات کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے، تو پھر اس کا حصول کیسے؟ آخری بات، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہیں، کچھ اسباب ہیں، انسان ان کو اختیار کرے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ان میں سے ایک سب سے پہلی بات، اللہ کے ساتھ انسان شرک نہ کرے، اللہ کی توحید کو سمجھے، پوری زندگی اس کے اوپر کاربند رہے، توحید والے عقیدے کے ساتھ انسان اللہ کو ایک مرتبہ بلائے، تو جس طرح اس چیونٹی کی پکار کی وجہ سے اس نے کسی غیر کا نام نہیں لیا، کسی کا واسطہ نہیں ڈالا، براہ راست اللہ سے سوال کیا، اس ایک نملہ چیونٹی حقیر سی مخلوق کی وجہ سے، چھوٹی سی مخلوق کی وجہ سے اللہ نے پوری روئے زمین پہ بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ عقیدہ لے کے، توحید والا عقیدہ لے کے انسان اللہ سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، ہر نبی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک چانس رکھا ہے، اسے اختیار دیا ہے، اسے موقع دیا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو، تمہیں ملے گا، اس دنیا میں مانگ لو یا آخرت میں مانگ لینا۔ ہر نبی نے اپنا وہ چانس استعمال کیا، اویل کیا، وہ دعا مانگی اور وہ قبول ہوئی۔ لیکن قربان جاؤں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ، ان کی رحمت پہ، امت سے محبت اور شفقت میں کیا آپ کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں انی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ، مجھے میرے اللہ نے اختیار دیا کہ مانگو، جو مانگو ملے گا، تو میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے لیے، اپنے گنہگار امتیوں کے لیے، ان کی بخشش کے لیے چھپا کے رکھ لیا ہے۔ فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو میں اپنی امت کے گنہگار لوگوں کے لیے وہ اختیار استعمال کروں گا کہ اے اللہ ان سب کو بخش دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیارے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی، میری شفاعت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، لا الہ الا اللہ کا اعتراف کیا دل کی گہرائیوں سے، سمجھ کے لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سمجھتے ہوئے، اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کا اعتراف کیا، فرمایا اس کو میری یہ سفارش نصیب ہوگی۔ تو پہلی بات توحید ہے، دل کے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے، تسنع سے، شہرت سے بچ کے صدقہ کریں، نماز پڑھیں، تہجد کی چھپ کے پڑھیں، صدقہ دیں، اپنے آپ کو بھی پتہ نہ ہو کہ میری جیب میں کتنے پیسے تھے، کون کون سے نوٹ تھے، میں نے کسے دیے، لینے والا کون تھا، کوئی پتہ نہ ہو، ایسا صدقہ کریں ریا کے بغیر، تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع ہو، اللہ رب العزت کو اپنی توحید میں دوسرا پن گوارا نہیں، شرک گوارا نہیں، اور اپنے حبیب کی مصطفائی میں بھی کسی دوسرے کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کو برداشت نہیں۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت جس میں خیر ہی خیر ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ کون سی کمی ہے میرے آقا کی ہدایت میں؟ کون سی کمی ہے میرے آقا کی سیرت میں، میرے آقا کی شریعت میں، جو تم انسانوں کو اسوے بنا لیتے ہو، ان کو اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہو؟ اللہ کے پیارے رسول کی ذات میں تمہیں کوئی کمی نظر آئی ہے؟ طریقہ ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت ہو آپ کی، سلیقہ ہو جو آپ نے امت کو دیا ہے، نماز پڑھیں اللہ کے پیارے رسول جیسی، حج کریں اللہ کے پیارے رسول جیسی، زکوٰۃ دیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، عمرہ جہاد کریں جیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ درمیان میں کسی اور کا طریقہ سلیقہ نہ آئے، خالص اتباع،
یہ اللہ کی رحمت کا موجب بنتی ہے۔ تیسری بات فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لوگوں میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، بہت وسیع ہے، لیکن ملتی کن کو ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کو میں دوں گا جو میری ذات سے ڈرتے ہیں۔ تو دوستو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ رکھ کے رات کو اللہ کے لیے آرام قربان کر کے، دن میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس قربان کر کے آج اپنے رب کو راضی کر لو۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ تمہیں دے گا۔ جب یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو گئی، تم رمضان کے بعد بھی ایسا روزہ رکھو، رمضان میں تو حلال چیزوں سے بچتے ہو، اور پورا سال ایسا روزہ رکھو کہ جب تمہیں موت آئے تو اس روزے کی افطاری ہو، لوگ رو رہے ہوں اور تو اللہ کی ملاقات پہ خوش ہو رہا ہو۔ ایسا روزہ اللہ کو پسند ہے۔ تو دوستو یہ چند گزارشات تھیں، اس مہینے میں اللہ کو منا لو۔ یقین مانیں اللہ تو ماننے کو بہت تیار بیٹھا ہے۔ جنت کے اللہ نے سارے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ تمہاری میزبانی کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ روز جنت کو حکم دیتا ہے تزینی لعبادی، اے میری جنت پوری تیاری کے ساتھ استعدی وتزینی، میرے بندوں کے لیے مستعد، چوکس ہوشیار ہو جا، ان کی میزبانی میں کوئی کمی نہ رہے، سج دھج جا، بن سور جاؤ۔ جنتی حورو، جنتی عورتوں، میرے بندے ان قریب اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تیرے اندر آ رہے ہیں۔ دوستو اس کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ہے، وہ رات چھوٹنے نہ پائے۔ وہ صرف ایک رات نہیں ہے، وہ آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں۔ رات کو قرآن پڑھیں، رج کے پڑھیں، جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا اللہ نفاق دور کرتا ہے، اتنا شیطان آپ سے دور بھاگے گا۔ نفاق دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کثرت سے قرآن پڑھو۔ جو بندہ جتنا قرآن کے قریب ہے وہ اتنا ایمان کے رحمان کے قریب ہے، اور جو جتنا قرآن سے دور ہے وہ اتنا رحمان سے دور ہے، شیطان کے قریب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خالص دل سے توحید والے عقیدے کے ساتھ اللہ کو منانے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔